اللہم انشر علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم ہجرت کے موضوع پر ہیں کہ کس طرح ایک ایک دو دو تین تین کر کے مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے یثرب کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سامان باندھا ہوا تھا اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے اور بہت زیادہ جری ہو گئے تھے، بہت زیادہ آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگ گئے تھے۔ دارالندوہ میں کفار جمع ہوئے اور سوچا کہ بس اب قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح ہم ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ اب اس سے اچھی مجلس اور کیا ہوگی شیطان کے لیے۔ ابلیس خود ابا اوڑے آ کھڑا ہوا۔ ہمیں بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ کیا شیطان خود آ گیا؟ ہمیں لگتا ہے نا کہ شیطان کو فکٹیشس ہستی ہے، نہیں، وجود ہے، باقاعدہ مخلوق ہے اللہ کی۔ جیسے میرا اور آپ کا وجود ہے حقیقت، ایسے ابلیس کا حقیقی وجود ہے، وہ ہے، موجود ہے۔ بہرحال وہ بھی آیا، پوچھنے پر بتایا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ شیخ نجدی نام ہے اور اس مجلس میں اپنا مخلص مشورہ دینے آیا ہوں۔ تو مشورے شروع ہوئے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں موجود ہے۔ شیخ نجدی جو کہ ابلیس خود تھا، سارے مشورے سنتا رہا اور ان کو رد کرتا رہا، ریجیکٹ کرتا رہا۔ پھر ابو جہل نے مشورہ یہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک جوان لیں، سب کے پاس ایک تیز تلوار ہو اور ایک ساتھ محمد پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح محمد کا خون سارے قبائل پر آئے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے تو جنگ نہیں کر سکیں گے، تو وہ مجبوراً خون بہا یا دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ ہاں، یہ تو مشورہ بہت اچھا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہاں آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، تو وہاں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وحی کے ذریعے بتا دیا کہ قریش کیا سازش کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ رات آپ اپنے بستر پر مت گزاریں۔ دیکھیں، یہ بات ہمارے علم میں یقیناً ہوگی یا نہیں ہے تو انشاءاللہ اب آ جائے گی کہ جب تک رسولوں کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملتی تھی ہجرت کی، وہ ہجرت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کلیئر حکم آتا تھا کہ اب آپ ہجرت کر جائیے، تب وہ ہجرت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کے منتظر تھے۔ تو جب یہ کلیئر ایکسپریس کھلی اجازت پرمیشن آ گئی، پھر آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کسی اہم معاملے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کیوں سمجھے وہ؟ اس لیے کہ دوپہر کا وقت ایسا وقت نہیں ہوتا مکے میں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے گھر ملنے جلنے جائیں۔ گرمی ہوتی ہے شدت کی، لوگ اس میں قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، کوئی ایکسٹراڈنری بات ہے، غیر معمولی بات، جس کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ عام طور پہ نہیں آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پھر بتایا کہ روانگی کی اجازت مل گئی ہے اور ساتھ ہی ابو بکر بھی ان کے ساتھ یعنی ہجرت کریں گے۔ ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو مختلف قبائل کے 11 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گھات لگا کر کھڑے ہو گئے اور آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر کیا کہ سب مل کر آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور مشرکین کھڑے ہیں انتظار میں، ان کی صف میں ان کے سامنے سے آپ گزرے،
گزرتے گزرتے ایک مٹھی مٹی کنکر ان کے سروں پر ڈالے اور آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کو ڈھانک لی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی نظر پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ دیکھیں اللہ کی مدد کن کن طریقوں سے آتی ہے۔ ہم جیسے عام انسانوں کو بھی بعض دفعہ تجربہ ہوتا ہے کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ کتنے آسان کر دیتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کیسے اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر راتوں رات یمن کا رخ کیا۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اندازہ تھا کہ بھئی مکے والے آپ کو تلاش کریں گے اور زور و شور سے تلاش کریں گے، اور سب سے پہلے مدینہ جانے والے راستے پر تلاش کریں گے۔ ان کو سنگن تو تھی کہ مدینے سے لوگ آئے ہیں اور آ کر آپ سے مل رہے ہیں، یثرب جس کا نام تھا، تو لہٰذا نارتھ کے یا شمال کے بجائے آپ نے جنوب یعنی ساؤتھ کا راستہ اختیار کیا جو یمن جاتا تھا، یمن کا راستہ اختیار کیا، لمبا راستہ تھا جو کہ یثرب تک پہنچتا تھا، اور راستے میں پھر آپ نے غار ثور میں پناہ حاصل کری۔ وہاں پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ابھی داخل نہ ہوں، پہلے میں دیکھ لوں وہاں کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جو آپ کو تنگ کرے، یعنی کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ بچھو، کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ تو لہٰذا گئے، اس کو غار کو صاف کیا، جو سوراخ وغیرہ تھے وہ بند کرے۔ کس چیز سے بند کرے؟ اپنا تہبند پھاڑ کے، کوئی اور چیز تو تھی نہیں، اسی کپڑے سے مختلف سوراخ بند کر دیے، لیکن پھر بھی کچھ سوراخ دو بچ گئے، ان پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھکے ہوئے تو تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا، کاٹ لیا، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اتنی شدت کی تکلیف تھی اس ڈسنے کی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک پڑے۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس جگہ پر لگایا تو وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں گزاری۔ کس طرح گزاری؟ اس کی بھی ساری پلاننگ ہوئی بھی تھی پہلے سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، دن میں مکے والوں کے ساتھ رہتے، جو سازشیں مکے والے کر رہے ہوتے ساری خبریں سنتے، رات گہری ہوتی تو ساری خبریں لے کر غار تک پہنچ جاتے، رات ان کے ساتھ گزارتے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ واپس چلے جاتے ان کے بیٹے۔ اب یہ جو کھوجی تھے مکے کے، وہ قدموں کے نشان پہچاننے میں بہت تیز تھے، تو اب وہ اگر نکلتے وہ تو فوراً نشان دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس غار تک کسی کا آنا جانا ہے، تو اس کی بھی پلاننگ ہوئی ہوئی تھی کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد غار کے پاس وہ بکریوں کو لاتے، ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دودھ پیتے بکریوں کا، یعنی غذا کا انتظام ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر یہ عبداللہ بن ابی بکر کے نشان قدم پر بکریوں کو واپس لے جاتے تاکہ ان کے نشان قدم جو ہیں وہ مٹ جائیں، ان کی شناخت مٹ جائے۔ اس سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کوئی کیئرلیس قسم کا، لاپرواہ قسم کا طریقہ زندگی ہم کو نہیں سکھاتا، بلکہ نہایت احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کرنے کے ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نکما اور کامچور ہو کر بیٹھ جائے، اور نہ تقدیر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ لاپرواہ ہو جائے اور غیر محتاط ہو جائے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، آپ نے پوچھا تیرا اونٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ توکل پہ چھوڑ دیا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقلھا ثم توکل، اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر توکل کر۔ اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو خود کوشش کریں۔ توکل تو نام ہے، اللہ کی مدد کے بھروسے پر عمل کیے جانا، کوشش کیے جانا، محنت کیے جانا، یہ ہے توکل۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے خود بھرپور انسان اپنی محنت کرے اور نتیجہ جو نکلے اس کو ہنسی خوشی قبول کر لے۔ رضا بالقدر اسی کو کہتے ہیں۔
اب جب مکے والوں کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہاتھ سے نکل گئے، تو اپنا غصہ علی رضی اللہ عنہ پر اتارا۔ 17 سال کے جوان تھے، انتہائی بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان ڈالی خطرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مکے والوں کی امانتیں چھوڑ کر آئے تھے اور کہا تھا علی پہلے یہ امانتیں واپس کر دینا، پھر تم ہجرت کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ سے تو کوئی معلومات نہ اگلوا سکے، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر، ان سے پوچھ گچھ کری ابو جہل نے، کچھ نہ انہوں نے بتایا، تو ابو جہل نے ان کے رخسار پر اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ کان کی بالی گر پڑی۔ دیکھیے مظلوم اور بے اختیار لوگوں پر جو اپنا غصہ نکالنا، یہ جہالت کا، کافروں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا۔ تنگ کرنا، ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس میں یہ بھی واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ابو قحافہ، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نابینا تھے، اندھے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ ابو بکر تو ہجرت کر گئے رضی اللہ عنہ، تو یہ جو اسما ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان سے پوچھا کہ سب کچھ ساتھ لے گیا، کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہمارے لیے؟ جو ان کا طریقہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ غلام خرید کر آزاد کر رہے ہیں، تو ان کو تھا کہ تو ساری دولت اپنی اسی طرح اسلام کے لیے خرچ کر دے گا۔ پریشان ہوا کرتے تھے، تو پوچھا بیٹی سے کہ کچھ چھوڑ کر بھی گیا کہ سب کچھ ساتھ لے گیا؟ تو نابینا تھے، اتنی ذہین تھیں یہ اسما رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک تھیلی کے اندر کچھ کنکر پتھر بھرے اور اپنے دادا کا ہاتھ پھروا دیا، کہا کہ ہاں یہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو دادا کیا سمجھے کہ کچھ یاقوت اور کچھ زمرد اور کچھ ہیرے وغیرہ کم از کم موجود ہیں۔ لیکن جو ہم کفر کی بات کر رہے ہیں کہ مظلوم اور کمزور لوگوں پر اپنا غصہ نکالنا یہ ان کا طریقہ ہے، تو کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ کفر بس صرف یہی کر کر اور پھر رو دھو کر بیٹھ جاتا ہے، نہیں، صرف اپنا غصہ نکال کر بے بس ہو کر کفر کبھی شکست قبول نہیں کرتا۔ دوسری طرف اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے، وسائل، اپنے ریسورسز استعمال کرتا ہے اور اسلام کو مٹانے، پرسیکیوٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ قریش نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر کڑے پہرے بٹھا دیے، مین پاور لگایا، دولت خرچ کری، پلاننگ کری، سوچا، سب کچھ کیا، ساری اپنی اسٹرینتھس انہوں نے جمع کریں، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا، اس کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد جتنے کھوجی سمجھتے ہیں یہ نشان لگانے کا پتہ لگانے والے کہ اچھا کوئی کس طرف گیا، سارے کھوجی پھیل گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، غار سور تک پہنچ گئے۔ حال یہ تھا، غار بہت ڈیپ تو تھا نہیں، حال یہ تھا کہ ذرا اپنی نظر جھکاتے تو دیکھ لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی۔ تو گھبرا گئے ابو بکر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ان کو دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں مارا جاؤں تو میں تو بس ایک آدمی ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، آپ اگر مارے گئے تو امت غارت ہو جائے گی، یہ ان کو فکر تھی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے رسول کی؟ اللہ تعالیٰ کو بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں، اور یہ ذکر ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غار میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ یار غار و بدر و قبر، کہ غار میں بھی ساتھ اور بدر میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ۔ اب یہ حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کو بہت لمبی چوڑی فوجیں تو نہیں اتاری۔ بعض روایات جن کی صنعت کافی کمزور ہے، اس میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ مکڑی نے جالا بنا دیا اور ایک کبوتر نے جا کر انڈے دے دیے۔ بس یہ کمزور سے مکڑی کے جالے اور چند کبوتروں کے گھونسلوں کی جو تنکے تھے اور کچھ وہ کمزور سے انڈے تھے، ہو سکتا ہے اس سے اللہ نے حفاظت کر لی ہو، یا ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے اللہ نے حفاظت کی ہو۔ اللہ اپنے دین کی مدد جس سے چاہے لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے اپنے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ اعزاز اور یہ آنر ان کے نصیب میں آ جائے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کچھ اپنے آپ کو کھپا لگا سکیں۔ اور یہ جو غار میں وقت گزارا
ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا، عمر رضی اللہ عنہ اتنا رش کیا کرتے تھے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں اور وہ غار والی راتیں مجھ کو دے دیں. کہنے کی باتیں ہیں نا، کوئی ایکسچینج تھوڑی ہوتے ہیں ہمارے، لیکن یہ ان کی ایک فیلنگ ہوا کرتی تھی. اب یہ جو کھوجی ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے وہ ذرا کم ہوئے اور تلاش ذرا ٹھنڈی پڑی تو آپ غار سے نکلے اور آپ یثرب کی طرف روانہ ہوئے. اس مقصد کے لیے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرائے گا. ہم بعض دفعہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ دین کیسے پھیلے گا، کہتے ہیں اللہ ہی جانے کیسے پھیلے گا. تو اللہ کا کام تو ہے، یقیناً اللہ کرے گا، لیکن ہم سے بھی توقع ہے کہ ہم بھی کچھ اپنا حصہ ڈالیں گے، ہم بھی کچھ اپنے دماغ کھولیں گے، ہم بھی کچھ پلان کریں گے، ہم بھی علم حاصل کریں گے، ہم بھی محنتی جفاکش ہوں گے. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ضرور دین کو عروج ملے گا. تو انتظام کیا کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے؟ ایک ماہر راستہ دکھانے والے، ایک قابل اعتبار آدمی عبداللہ کی خدمات حاصل کی تھیں اور اجرت پر اسے مدینے پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا. یہ عبداللہ کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. اس سے پہلے کسی کافر کا ذکر سنا ہم نے جس سے کہ مدد مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی ہاں، مکے میں داخل ہونے کے لیے. یہ واقعات بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ آج جو کنفیوژن کا شکار ہیں ہم مسلمان. ہماری رہنمائی کے لیے آج بڑا ہمارے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ کیا کفار سے کسی قسم کی مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں. اگر ان سے ہم مدد لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے اور کفر کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے ایک طرح سے. ایک کام ہے، مثال کے طور پہ ہمیں ڈرائیور رکھنا ہے، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، دونوں کا سکل سیٹ ایک جیسا ہے، دونوں بہترین گاڑی چلاتے ہیں، دونوں بڑے ایماندار ہیں، بہت شریف ہیں، اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ. تو پھر اگر دونوں بالکل برابر کے ہیں تو ضرور مسلمان کا انتخاب کریں. لیکن اگر ایک انتہائی متقی شخص ہے، دوسری طرف ایک غیر مسلم ہے، لیکن متقی کو گاڑی چلانی اچھی نہیں آتی، تو کس ڈرائیور کا انتخاب کرنا چاہیے؟ گاڑی اچھی چلائے. اگر غیر مسلم ہے تو کوئی بات نہیں. کیا مسلمانوں کے پاس غیر مسلم غلام ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غیر مسلم عیسائی غلام تھا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا. تو کیا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ تلوار نکالی؟ نہیں، چپکے ہو گئے. چوائس ہے، لا اکراہ فی الدین. زبردستی کسی کو دین قبول کرنے پہ تھوڑی مجبور کیا جائے گا. تو بات یہی ہے کہ اگر واقعی مسلمان کافر برابر کی قابلیت اہلیت رکھتے ہیں تو کام مسلمان کو دینا چاہیے. لیکن اگر مسلمان اس کام کا ماہر نہ ملے تو بہتری اسی میں ہے کہ ایسے شخص کو ہائر کیا جائے جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، چاہے ایمان کی دولت سے محروم ہو. تو عقل کے بجائے دیکھیں نا، اگر غیر ضروری سینٹیمنٹالٹی اور جذبات کا مظاہرہ کریں گے تو نقصان دین کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سیکنڈ ریٹ صلاحیتیں دین کے لیے لگیں گی اور فرسٹ ریٹ صلاحیتیں نہیں لگ سکیں گی. تو بہترین صلاحیتوں کی اسلام کو ضرورت ہے، چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو. اور یہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسقوں اور فاجروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، دین کو مضبوط اور سربلند کرنے کا. پرابلم وہاں پر ہوتا ہے جب مسلمان اپنے دین پر کمپرومائز کر کے جھک کر کفار سے مدد کی درخواست کریں اور اللہ پر توکل کرنے کے بجائے ان پر توکل کرنے لگ جائیں اور ان کو ولی بنا لیں، دلی دوست بنا لیں، رول ماڈل بنا لیں. وہاں پرابلم کریٹ ہوتا ہے. لیکن دین کے غلبے کے لیے اگر کفار سے مدد لی جائے تو کوئی حرج نہیں. تو ایک تو رہنما کا انتظام کیا ابو بکر نے. دوسرا انتظام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 اونٹوں کو تیار رکھا تھا. 3 دن بعد عبداللہ یہ جو گائیڈ تھا وہ 2 اونٹ لے کر آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قصوہ نام کی اونٹنی تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا. جس طرح اور مسلمان فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہتے تھے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنا چاہتے ہوں؟ اور قرآن نے تو انفاق فی سبیل اللہ پر اتنا زور دیا ہے، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ تھے. اور رسول تو خود سب سے بڑھ کر مومن ہوتے ہیں.
خود ہر حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، رہنما ہونے کا، لیڈر ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، آگے سے لیڈ کرتے ہیں، اور یہی ترقی یافتہ قوموں کا نشان ہے. جب قوموں پر زوال آتا ہے، ان کی حالتیں خراب ہوتی ہیں، تب حاکموں کا اور رہنماؤں کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ قوانین دوسروں کے لیے اور اپنے لیے مراعات، اپنے لیے ایگزمپشنز. عبداللہ بڑا ماہر تھا اپنے پیشے میں، بہت قابل اعتبار تھا. اس نے جو مدینے جانے کا راستہ اختیار کیا وہ مشکل راستہ تھا، لمبا راستہ تھا، بڑا ڈیٹور لے کر جا رہا تھا، لیکن محفوظ راستہ تھا. راستے میں کوئی نہ کوئی ملتا تو تھا اور پوچھتا تھا ابو بکر سے کہ یہ کون ہے، یا بات چیت کرتا تھا تو ابو بکر جواب دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ میرے ہادی ہیں. اس کو توریہ کہتے ہیں. جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، لیکن کیا ایسے کہنا کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم تو ہر حال میں سچ بولیں گے، بالکل ہم تو صاف صاف بتائیں گے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا توکل ہے اللہ پر. توکل ہے لیکن عقل سے بھی کام کرنا چاہیے. کھلم کھلا کسی کو نہیں بتایا، ان کو پتا تھا نا کہ کیا صورت حال ہے، کیا سچویشن ہے، تو بس یہ کہہ دیا کرتے تھے. جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، کہہ دیا کہ یہ میرے ہادی ہیں. اور ایسے واقعات ہم کو اسلام کی تاریخ میں ملتے ہیں. کسی ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کافر ان کے سخت دشمن ہوئے تھے، پولیس ان کی تلاش میں تھی، ان کو پکڑنا چاہتی تھی. ایک مسجد میں انہوں نے پناہ حاصل کر لی. اب پولیس کے سپاہی مسجد میں داخل ہو گئے اور کس سے پوچھا؟ انہی سے پوچھ لیا آ کر کہ آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہے. تو جہاں کھڑے تھے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کو توریہ کہہ لیں یا جو بھی لفظ، جیسے کہ اسلام قرآن کے اندر بھی ہم کو کچھ مثالیں ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز استدلال تھا اس میں بھی ہمیں کچھ مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. بہرحال اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ام معبد ایک خاتون تھیں، ان کے خیمے پر ہوا. بڑا مشہور یہ واقعہ. ام معبد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتی تھیں رضی اللہ عنہا. بڑی مہمان نواز خاتون تھیں، لیکن چونکہ قحط پڑا ہوا تھا تو میزبانی نہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ بکری کا میں دودھ دھو لوں. تو اس زمانے بکری کا دودھ دھونا کس طرح تھا؟ جیسے آج ہم کسی سے پوچھیں کہ کیا میں آپ کا فریج کھول سکتی ہوں، ایسی بات. تو کسی کے گھر جا کر خود ہی فریج کھول لینا چاہیے کسی کا؟ نہیں، اجازت، پولائٹنس. تو آپ دیکھیں اسلام کس قدر تہذیب سکھاتا ہے. بڑا ہی سفسٹیکیٹڈ دین ہے ہمارا. آپ نے اجازت مانگی، خاتون نے اجازت دی، پھر آپ نے اللہ کا نام لیا، آپ نے دعا کی اور اتنا دودھ بکری سے نکلا کہ بڑا برتن بھر گیا. پھر ام معبد کے شوہر آئے تو سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا، حال حلیہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے شوہر کہنے لگے واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرا ارادہ ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، وہ ہم کو نہ پا سکے سوائے ایک شخص کے، سراقہ بن مالک. اور یہ سراقہ بن مالک آگے جا کے مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، لیکن ابھی تو مسلمان نہیں تھے. یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں تیزی کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے. اس کے بعد میرا گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا. پھر سوار ہو کر پیچھا کیا اور اتنا قریب آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے نہ تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے. میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے. بڑی مشکل سے گھوڑا دوبارہ کھڑا ہوا تو میں نے امن کے ساتھ ان کو پکارا. امن کے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی کہ گارنٹی دی کہ میں آپ کو پکڑ کر مکے والوں کے حوالے نہیں کروں گا. کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ جو بکریاں چراتے تھے نا، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان لکھ کر ان کو دے دی. سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے 100 اونٹوں کا انعام آپ کے لیے رکھا ہے.
بعض روایات میں یہ مضمون آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا تھا کہ تم کسرا کے کنگنوں کے مالک بنو گے. کسرا کون؟ ایران کا بادشاہ. سپر پاورز دو ہی تھے نا، روم اور ایران. تو کہا کہ تم کو جو روم کا جو ایمپرر، جو ایران کا ایمپرر ہے، اس کے ہاتھوں کے کنگن تم کو ملیں گے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی نفسیات کے مطابق بات کرتے تھے. جب وہ بیعت کی تھی انصار سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو کیا ملے گا، تو کیا کہا تھا؟ جنت. اس سے کیا کہا؟ کنگن. جس کا جس طرف رجحان ہوتا تھا اسی حساب سے اس کو آپ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ تبلیغ کی حکمتیں تو دیکھیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو سراقہ آئے اور یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کو کسرا کے کنگن ملیں گے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو وہ کنگن دیے تھے. جب یہ سفر جاری تھا ہجرت کا، راستے میں زبیر بن عوام ملے. یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید لباس تحفے میں دیے. ایک اور سردار کا ذکر آتا ہے، بریدہ. وہ بھی انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، لیکن جب ملاقات ہوئی تو اسلام لے آئے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کے ساتھی بن گئے. 14 سن نبوت، یعنی 14 سن نبوت کیا مطلب؟ کہ وحی کے آغاز کو 14 سال ہو گئے تھے. تو کون سی ہجری ہے؟ یہ ہو رہی ہے نا پہلی ہجری. یہ ہے ہجری کیلنڈر. پہلی ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے. علی رضی اللہ عنہ یہاں آپ سے آ کر ملے. غار ثور سے نکل کر اور قباء تک کا سفر 12 دن میں طے ہوا. لوگوں نے یثرب میں مکے سے روانگی کا ذکر تو سن لیا تھا، بات پہنچ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے ہیں. تو یثرب کے لوگ صبح صبح نکلتے اور آپ کا انتظار کرتے، اور جب دھوپ بہت سخت ہو جاتی تو واپس لوٹ جایا کرتے. اسی طرح ایک طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ایک یہودی تھا، کسی ٹیلے پر کھڑا ہو کے وہ کچھ تلاش اپنا کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کوئی اونٹ یا کوئی اس کے ریوڑ میں سے کوئی چیز مسپلیس ہو گئی ہو. اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں. اس نے بلند آواز میں کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم کو انتظار تھا. مسلمان تو بہت سارے پہنچ چکے تھے اور بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، ہم نے پہلے ذکر یہ پڑھ لیا تھا. یہ سنتے مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سجا کر آپ کے استقبال کے لیے آ گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ سیدھے ابو بکر کو جا کر سلام کرتے، یہاں تک کہ یعنی وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں تک کہ جب دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سایہ کیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا. مسجد قباء ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی. پھر جمعے کے دن آپ سوار ہوئے. بنو نجار کے قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. بنو نجار کون تھی؟ ابو المطلب کی ماں سلمہ کس قبیلے سے تھیں؟ یہ بنو نجار کے قبیلے سے تھیں، آپ کے رشتہ دار تھے. راستے میں جمعہ آیا، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی. جہاں آپ نے جمعہ پڑھا وہاں آج کل مسجد ہے. 100 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جمعے کے بعد آپ یثرب میں داخل ہوئے. اسی دن سے یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی رسول کا شہر. مختصراً اس کو اب ہم مدینہ کہتے ہیں. اب گلی کوچے اللہ کے نام سے گونج رہے تھے. انصار خوش تھے اور اپنی خوشی کا اظہار وہ گیت گا کر رہے تھے. اب خوشی کے موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہے، عید تہوار ہے، اس میں گیتوں کی، گانے کی، دف وغیرہ کی اجازت ہے کہ اس میں برائی کی دعوت نہ ہو. اسلام میں خوش ہونا، اس کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں، فطرت کا تقاضا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام فطرت کے تقاضوں پر پابندی لگا دے؟ تو دف کی ہم کو اجازت ملتی ہے. اور آواز، انسانی آواز سب سے بہترین انسٹرومنٹ ہے. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو آوازیں دی ہیں.
نقصان دہ کب ہو جاتی ہیں یہ چیزیں؟ جب انسان کو گم کر لیں، مگن کر لیں اپنے اندر. تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان گانے بجانے میں لگا رہے، لیکن کبھی کبھار کی اجازت ہے. اسی طرح جیسے آلات موسیقی پر پابندی ہے، لیکن وہاں ہمیں اسپیشل خوشی کے موقعوں پر دف کی اجازت ملتی ہے. اب یہ خوشی کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے. اب اس میں جو خوشی کا اظہار کیا گیا جس گیت کی شکل میں، وہ بڑا مشہور ہے. ذرا سا ہم بھی اس کو سنتے ہیں، ذرا اندازہ ایک لگا لیتے ہیں، ذرا سا مطلب اس کا دیکھتے ہیں کہ طلع البدر علینا کہا تھا انہوں نے، گایا تھا کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا، من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں کی طرف سے جو جنوب میں ہیں. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے. ما دعا للہ دعا، جس کی طرف پکارا ہم کو اللہ کی خاطر پکارنے والے نے. ایھا المبعوث فینا، اے وہ شخص جو بھیجے گئے ہیں ہم میں. جئت بالامر المطاع، آپ آئے ہیں ایک ایسے معاملے کے ساتھ جس کی اطاعت واجب ہے. یعنی کہ گیت ہے لیکن ہر بات حق کے اوپر ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور حقائق کا اعتراف ہے کہ آپ ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ اطاعت تو آپ کی واجب ہے ہمارے اوپر. یہ اس طرح کی گیت ہے. ذرا دیکھیں آج کل بھی الحمدللہ بہت سی نشیدیں آ گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نشیدیں یا انگلش میں ہیں یا عربک میں ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم کوئی اردو کی، پنجابی کی، سندھی کی، بلوچی کی، ہم سرائکی زبان، مختلف زبانوں کی نشیدیں بنا سکیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے جب اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں کی خوشیاں بالکل سوکھی ہو جائیں. لوگ کہیں کہ ان کے یہاں تو خوشی کی آواز ہی نہیں آتی. یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس لیے کہ انسانی فطرت جو ہے نا پھر وہ پریشان ہونے لگتی ہے. انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی آوازیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہم ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایک معتدل اور درست راستہ دکھا دے، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی، کہ نہ اتنے خوش ہوں کہ گناہوں میں جا پڑیں، شریعت کی حدود پھلانگ بیٹھیں، اور نہ اتنے خشک ہوں کہ جائز خوشی کے طریقوں کو بھی چھوڑ کر ہم ایک اس کو کہا جاتا ہے نا تقوی کی بدہضمی ہو جائے انسان کو، اور کہیں کہ نہیں کوئی خوشی کی آواز نہیں ہوگی، کوئی گیت نہیں ہوں گے اس کے اندر. تو اس کے بیچ میں بھی ایک یقیناً ایک ہیپی میڈیم موجود ہے. اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح مدینے تشریف لائے تو ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ آپ اس کے گھر میں ٹھہریں. لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، قصوہ کی نکیل، اور اپنے گھر لے جانے پر اصرار کرتے. ابھی دیکھیں نا قصوہ کو کس قدر اپنی امپورٹنس لگ رہی ہوگی کہ سب وہ جا رہی سر اٹھائے خرامہ خرامہ، کوئی کہتا ہے یہاں، کوئی کہتا ہے یہاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلو سبیلاً، راستہ چھوڑ دو، انہا ماموراً، اس کو اللہ کی طرف سے معمور کر دیا گیا. اللہ نے اس کو بتا دیا کہ اس کو کہاں ٹھہرنا ہے. اونٹنی اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. آپ نہیں اترے، آپ بیٹھے رہے. پھر اونٹنی اٹھی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پلٹ کر آ کر اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی. یہ جو زمین تھی یہ بنو نجار کی زمین تھی. ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور آپ کو انہوں نے اپنا مہمان بنایا. 2 منزلہ ان کا مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا. اب مدینے آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، لیکن جو مدینے کی آب و ہوا ہے وہ مہاجرین کو مافق نہ آئی، سوٹ نہ کی. ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے. ساتھ ہی مکے کی یاد بھی بہت ستایا کرتی تھی. دراصل عربی زبان میں جو یثرب لفظ ہے، جو کہ مدینے کا اپنا اصل نام تھا، یثرب کے معنی ہے ایسا مقام جو انسان کو تکلیف پہنچائے یا ایسی جگہ جو انسان کو بیمار کر دے. ہیومڈ ویدر تھا وہاں کا، مرطوب آب و ہوا تھی، بارشیں نسبت زیادہ ہوا کرتی تھیں. صحرا کے رہنے والے تو ڈرائی موسم کے عادی ہوتے ہیں، خشک کلائمیٹ کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کو ایسی آب و ہوا بری لگا کرتی تھی. تو لہٰذا یثرب کے نام سے پکارتے تھے. جب شہر کے اصل باشندوں نے اس کا نام طیبہ رکھا تھا، یعنی پاکیزہ اور دل پسند، تو مدینے والے مدینے کو طیبہ کہتے تھے، دوسرے لوگ اس کو یثرب کہا کرتے تھے. اب جب یہاں اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ مکہ اتنا یاد آتا تھا لوگوں کو، اور مدینہ سوٹ بھی نہ کیا، بیمار بھی ہو گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے سے محبت تھی، ہجرت کے دوران ایک راستہ ایسا آیا تھا کہ جہاں پر
دو شاخیں نکلتی تھیں، ایک راستہ جاتا تھا مدینے کی طرف، ایک جاتا تھا مکے کی طرف. تو وہاں کھڑے ہو کے آپ نے مکے کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے مکہ مجھے تجھ سے شدید محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھ کو رہنے نہیں دیتے. وطن تو یاد آتا ہے نا انسان کو. اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حال دیکھا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح مکہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا کو صحت مند بنا دے اور اس کے پیمانوں میں برکت دے، ویٹس اینڈ میجرز. اللہ نے یہ دعا سنی اور مدینے کے حالات مہاجرین کے لیے موافق ہو گئے، سوٹیبل ہو گئے. دیکھیے صحت جو ہے وہ مومن کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اپنی صحت کے لیے کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، اور دعا بھی کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے کس چیز کا امتحان تھا مسلمانوں کا؟ صبر کا اور برداشت کا. حالت مظلومی تھی، حالت کمزوری میں تھے. اس میں اللہ نے سکھایا کہ مغلوبی میں اور کمزوری میں کس طرح سروائیو کیا جاتا ہے. مدینے آ کر اب قوت عمل کا امتحان شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے طاقت کا استعمال سکھایا، اللہ تعالیٰ نے آزادی کا استعمال سکھایا، اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت تھی. انسان محتاج تھے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کرے. لہٰذا ہجرت کے بعد سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا. شادی بیاہ کے معاملات سکھائے گئے، اجتماعی عبادات کا طریقہ باجماعت نماز کی شکل میں شروع ہوا. رفتہ رفتہ اسلامی معاشرہ اپنی پوری خوبصورتی اور آب و تاب اور عروج کی طرف رفتہ رفتہ قدم قدم بڑھنے لگا. ایک فرق ہم ذہن میں رکھیں کہ پہلے معاشرہ اسلامی بن رہا تھا، ابھی حکومت اسلامی نہیں تھی. مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ پہلے افراد کے دلوں اور ذاتی زندگیوں میں بنیادی تعلیمات گھر کر جائیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو پہلے دلوں پر کام کیا گیا، افراد پر کام کیا گیا. اسلام کے کلچر کے ذریعے سب کو ہم رنگ کر دیا گیا، ہوموجینس اور ہارمونس معاشرہ بنایا گیا. جب مدینے آئے تو وہاں کے تہوار ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ تم لوگ کیا مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے تہوار ہیں، ہم مناتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان دو تہواروں کی جگہ میں تم کو اس سے بہتر تہوار دیتا ہوں. اور وہ کون سے تھے؟ کون سی دو عیدیں ہیں ہماری؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو آپ نے یہ چاہا کہ جو قبائلی ریسیڈیو ہے وہ ختم ہو جائے، تعصب کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے، پریجڈس ختم ہو جائے، اور سنت رسول کی گرفت جو ہے وہ ذہنوں پر اور زندگیوں پر مضبوط ہو جائے. قرآن کے سانچے میں پہلے ذہن ڈھلیں کہ اسلام پہلے ذہن سازی پھر قانون سازی کرتا ہے، پہلے مائنڈز بناتا ہے پھر لاز بناتا ہے. اور یہی پرماننٹ طریقہ ہوتا ہے، کسی چیز کو پائیداری بخشنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. قانون بنا کے پیپر پہ لکھنے سے دلوں پہ نہیں لکھا جاتا. قانون جتنے مرضی بنائیں امپلیمنٹ ہوتے ہیں؟ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اگر لوگ امپلیمنٹ نہ کرنا چاہیں. لاکھ کوششیں ہو گئیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ کسی طرح شادی میں ڈسپلے اور اسراف اور جہیز اور باراتوں کے کھانے ختم کر دے. کامیاب ہوئی گورنمنٹ؟ لوگوں نے کوئی نہ کوئی چور راستے نکال لیے. تو وہاں پر کیسے کامیاب ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے لوگوں نے پر عمل کر لیا؟ پہلے ذہن بنائے گئے. تو پہلے اس کے لیے ذہن بنتے ہیں، اس ذہن کے افراد تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ سسٹمز اور انسٹیٹیوشنز وجود میں آتے ہیں. سسٹمز کون چلاتا ہے؟ انسان. انسٹیٹیوشنز کون چلاتے ہیں؟ انسان. اب انسان اگر بن گئے اچھے تو جس جگہ جا کر وہ لگ جائیں اس جگہ کو اسلامائز کر لیں گے، اس انسٹیٹیوٹ کو وہ صحیح طرح سے چلا لیں گے، اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں گے. لیکن اگر ذاتی زندگیاں اسلام کے رنگ میں نہ رنگی ہوں تو کبھی بھی پھر لوگ اسلامی قانون اور سیاسی نظام کو برداشت نہیں کریں گے. نیور. دے ول آلویز ریولٹ. ہمیشہ بغاوت ہوگی. تو ابھی جو کرنے کا کام ہے، سب سے پہلے وہ ذاتی زندگیوں پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ذہنوں کو مولڈ کریں، کہ وہ قرآن حدیث کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے لیے پسندیدہ سمجھیں. نہ صرف ایکسیپٹ کریں بلکہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں. جو ہمارے اپنے قبائلی کلچرز ہیں ان کو سب کو اگر ہم کسی طرح سنت سے ریپلیس کر لیں اور سنت ہمارا کلچر بن جائے
پھر آپ دیکھیں کیسی ہمارے ہاں ہوموجینٹی آتی ہے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اصلاحات کریں، دیکھنے میں بہت معمولی، چھوٹی چھوٹی، لیکن غیر معمولی طور پہ فائدہ مند تھیں، اہم ترین تھیں. مدینے میں صرف مشرکین کے قبائل اوس اور خزرج نہ تھے، جن میں سے بھی ہم نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی سنا کہ اکثر و بیشتر مسلمان ہو گئے تھے، بلکہ مدینے میں یہود کے بھی قبیلے رہا کرتے تھے. اور یہود کو شروع میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی تھریٹ، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. یہ بھی اسلام کی آپ دیکھیں ڈپلومیسی ہے کہ اتنے سارے محاذ ایک دم سے نہ کھولے جائیں. ایک دشمن مکے میں بیٹھا ہے، سارا عرب دشمن بنا ہوا ہے، مدینے میں آ کر پناہ حاصل کی ہے مسلمانوں نے، تو مدینے والوں سے آتے ہی دشمنی مول لینا کوئی عقل مندی تو نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیدار مغز قیادت کس کو ملی ہوگی؟ ایبسلیوٹ آپ پولیٹیکل جینیس تھے. تو آپ نے سب سے پہلے دیکھا آ کر کہ مدینے کا اجتماعی نظام تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے ایک دم ان کو کوئی چیلنج نہیں کیا، جا کر ان کو انٹیگریٹ کرنے کی پہلے آپ نے کوشش کری. رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو رہی تھی کہ اسلامی تعلیمات اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے سے، نافذ کرنے سے کیسا اتحاد، کیسی برکت پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اگر ہمارا کلچر سنت بن جائے تو ہمارے پنجابی اور مہاجر اور ہندوستانی اور پٹھان کے ڈویژن باقی رہے. ہم کیوں نہیں اپنی بیٹی دینا چاہتے دوسرے ایتھنک گروپ کے اندر؟ ہم کہتے ہیں طریقے ڈفرینٹ ہیں ہمارے، ان کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ کہیں قومیت ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ تم سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو اور افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ تو آج تو ہم کتنی قومیتوں میں پھٹے ہوئے ہیں. اس کا کچھ نہ کچھ تو حل ہوگا. میں اور آپ کیا کر سکتی ہیں ایز ویمن، عورت کے طور پہ؟ کیا جہاد ہے میرا اور آپ کا کہ ہم سنت کو کلچر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. لوگوں نے دیکھا کہ زندگیاں کتنی آسان ہو جاتی ہیں اسلام میں آنے کے بعد. الدین و یسرن، دین تو آسان ہے. سہلۃ السمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑا ہلکا پھلکا دین لے کر آیا ہوں. کیسا دین؟ لیلوہا کنہاریہا، اس کی تو راتیں ایسی ہیں جیسے کہ اس کے دن، یعنی کہ ہر پہلو روشن ہے، کہیں کو مگھم چیز نہیں چھوڑی اسلام نے ہمارے لیے. زندگی کو ہلکا کرتا ہے اسلام، اور آخرت جو کہ ہر انسان کی اصل منزل ہے، اس کی تیاری کے لیے وقت نکلتا ہے انسان کے پاس. اب یہ جو باتیں، جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو آپ نے جو مختلف آپ نے اصلاحات کریں، ایک دن میں، ایک مہینے میں تو سارے مرحلے طے نہیں ہو گئے. صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اور یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ جو گیت ابھی ہم نے سنا کہ طلع البدر علینا، اور کیسے خوش تھے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، ہم اتنے بھولے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ سارے مدینے والے ایسے ہی تھے 100%. ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی مفاد، ذاتی اقتدار چاہتے ہیں، وہ لوگوں میں نمایاں ہونا چاہتے ہیں، ان میں ارج ہوتی ہے ڈومینیٹ کرنے کی، حب تفوق ہوتا ہے ان کے اندر. اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام بن جاتا ہے. لہٰذا یہ انسان شیطانوں کے ساتھ مل کر انصاف کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور یہی ہوتے ہیں کہ جو رسول اور رسول کے ساتھیوں کے سب سے بڑے اندرونی اور بیرونی دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مدینہ چاہے مدینۃ النبی ہی صحیح، لیکن تھا تو انسانوں ہی کا معاشرہ، تھا تو انسانوں ہی کی بستی. ہر طرح کے ملے جلے لوگ تھے، ہر طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، ہر طرح کے مائنڈ سیٹ والے لوگ موجود تھے. کچھ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو منزل بنایا تھا، کچھ وہ تھے کہ جو دنیا کو مقصد بنا کر جی رہے تھے. اب یہ جو گروپس تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے تھے، ان کو ہم دو ہیڈنگز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل اپوزیشن، ایک ریلیجس اپوزیشن، ایک مذہبی مخالفت، ایک سیاسی مخالفت. یہ جو مذہبی مخالفت کا جو قائد تھا، لیڈر تھا، اس کا نام تھا ابو عامر. مدینے کی مذہبی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی. جانوروں کی کھالوں اور جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا کرتا تھا، بہت کم کھاتا پیتا تھا، لوگوں میں راہب کے نام سے مشہور تھا. ابو عامر راہب ہی کہلایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، خود دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ آپ نے آ کر دین ابراہیمی کے اندر تحریف کر دی ہے، آپ نے ڈسٹارٹ کر دیا ہے دین ابراہیمی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس کو سفید اور خالص لے کر آیا ہوں۔ اس پر ابو عامر نے کہا کہ جو جھوٹا ہو وہ ایگزائل یعنی جلا وطنی کی موت مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ ابو عامر راہب کا اثر لوگوں پر سے کم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا اپنا بیٹا حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے مخلص ساتھیوں میں سے تھے۔ ہوتے ہوتے اس کا اثر کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ صرف 10 ساتھی ابو عامر راہب کے ساتھ رہ گئے اور ان کو لے کر وہ مکہ چلا گیا۔ اپنے آپ کو بد دعا دی تھی، خود ہی وہ اپنے آپ کو جلا وطن ہونے کی بد دعا دے بیٹھا تھا۔ یہ مذہبی قیادت کا معاملہ تھا۔ اب جہاں تک سیاسی قیادت، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تعلق ہے، وہ عبداللہ بن ابی نام کے ایک شخص کے پاس تھی۔ جنگ بواس جو کافی طویل جنگ چلی تھی اوس اور خزرج میں، جب وہ جنگ ختم ہوئی تو اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ کہا جاتا ہے اس کا تاج، اس کا کراؤن بھی تیار ہو گیا تھا، اتنے میں مدینے میں تو بے تاج بادشاہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اس کے ارمان دل میں رہ گئے۔ اسی وجہ سے چونکہ اس کا پولیٹیکل کریئر متاثر ہوا تھا تو لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھا کرتا تھا۔ قبیلہ خزرج سے اس کا تعلق تھا جو کہ اوس کے مقابلے میں بڑا قبیلہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، میول کے اوپر۔ آپ خچر سے اترے اور یہ عرب کی جاہلی روایات کے برخلاف آپ سواری کے لیے خچر استعمال کرتے تھے، یعنی بہت عالیشان گھوڑا نہیں، تواضع کے طور پہ آپ نے میول استعمال کیا۔ پھر آپ آئے، آپ آ کے ان کے پاس بیٹھے، کچھ قرآن کی آیات سنائیں، آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کری، اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس پر ابن ابی بولا کہ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جو سننا چاہے گا خود ہی آ جائے گا، اور جو نہیں آتا اپنی باتوں سے اس پر بوجھ مت بنیے، ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں مت آیا کیجیے۔ اتنے میں اسی مجلس محفل سے ایک آواز آئی کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب یہ آواز کس کی تھی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جو جنگ موطا کے موقع پر شہید ہوئے تھے۔ یہ شاعر بھی تھے۔ اتنے پکے دوست تھے عبداللہ بن ابی کے کہ عبداللہ بن ابی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ کبھی میرا ساتھ بھی چھوڑیں گے۔ دیکھیں ایسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہوتا ہے جب حق سامنے آ جاتا ہے۔ مدینے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں مواخات یعنی بھائی چارہ، بردرہڈ قائم کیا۔ دو چیزیں ہیں نا بڑی مشہور، میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ۔ میثاق مدینہ کس سے کیا تھا؟ یہودیوں کے تینوں قبائل سے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، ان سے آپ نے میثاق کیا۔ اور جو مہاجر آئے تھے ان کے اور جو انصار تھے جو کہ لوکلز تھے، سنز آف دا سوئل تھے، ان کے درمیان مواخات یعنی اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ اب یہ بردرہڈ کیا تھا؟ عارضی سچویشن تھی جو بدر تک موجود رہی، اور بدر کے بعد پھر اس کی بہت سے کلوزز جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے۔ تو کیا مواخات تھی کہ یہ جو انصار اور مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی چارہ قائم ہوا، ایک دوسرے کے یہ وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر ویسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ بدر کے بعد پھر یہ وراثت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یہ کیا بھائی چارہ تھا؟ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان اخوت قائم کی۔ عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے کہا، کس نے؟ سعد بن ربیع نے، جو کہ انصار تھے، کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا مال آپ 2 حصوں میں بانٹ لیں۔ کہ ہم کہیں کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو۔ سوچیں ذرا، ایثار دیکھیں نا یہ انصار کا۔ نہ صرف یہ بلکہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو آپ کو زیادہ پسند ہو مجھ کو بتا دیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں۔ امیجن کریں، یہ ایثار تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل میں آپ کو برکت دے، آپ مجھ کو بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور
اتنے امیر ہوئے, اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں کہ کہا جاتا ہے کہ جب اونٹوں کے قافلے آیا کرتے مال سے لدے ہوئے, اتنی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے کہ مدینے کی زمین میں ارتعاش آ جایا کرتا تھا. ان سے یہ قول بھی منسوب کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جب میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جائے. اتنی اللہ نے ان کے مال میں برکت دی. کب؟ جب انہوں نے خیرات لینے سے انکار کیا, اپنی قوت بازو سے کمانا شروع کیا. مہاجروں نے یہ توقع نہیں رکھی تھی انصار سے کہ انصار ان کو خاص کوئی پریویلیج دیں گے یا کوئی اسپیشل کنسیشن دیں گے. نہ ہی مہاجر کوئی بہتر طرز زندگی یا کوئی جاب اپرچونٹیز کی تلاش میں ہجرت کر آئے تھے. کوئی وکٹم مینٹالٹی کا انہوں نے کبھی مظاہرہ نہیں کیا, کبھی ایموشنل کارڈ پلے نہیں کیا کہ دیکھو ہم کتنی قربانیاں دے کر آ گئے. کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بلال یا خباب ابن ارت رضی اللہ عنہما لوگوں کو جمع کریں اور رو رو کے اپنی کہانیاں سنائیں کہ دیکھو ہم نے کتنے ظلم اٹھائے, ہم کتنے مظلوم ہیں. یہ کچھ نہیں کیا. جس کے اندر سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ قومیں ایسے کام, ایسی باتیں نہیں کرتی. خالصتاً اللہ کی خاطر نکلے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, فی سبیل اللہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان سے محبت کرنے لگے. تو واقعی اللہ کی طرف سے تو پھر زمین والوں پر بھی یہ بات القاء کر دی گئی کہ وہ بھی پھر مہاجرین سے محبت کریں. اب اگر وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا جاب اپرچونیٹیز کے لیے اس طرح سے وہ نکلتے تو کبھی یہ برکت نہ ملتی. مجھے بتائیں کہ ریفیوجیز کو کون ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. اور کرتے بھی ہیں تو کس طرح سے الگ ان کے گھر بنائے جاتے ہیں, گیٹوز میں رکھتے ہیں, الگ سوسائٹیز ان کی بنا دی جاتی ہیں. یہ تاریخ میں واقعہ دیکھتے ہیں مہاجرین کا, اس کی مثال نہ کبھی تاریخ میں کبھی ملی ہے اور نہ شاید ہی کبھی آئندہ ملے. واللہ عالم. انصار نے بڑھ چڑھ کر ایثار کیا اور مہاجرین نے بھی حتی الامکان کوشش کی کہ بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر اور ایک دوسرے کا سہارا بنے. دیکھیں دلوں میں گنجائش اگر ہوتی ہے نا, اور دل اگر اللہ کی محبت پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اور جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے زمین میں جگہ نکل آتی ہے. اور جب دل تنگ ہو تو ہزاروں مربع میل کا بھی فاصلہ علاقہ کیوں نہ ہو وہ بھی پورا نہیں پڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تینوں قبائل جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ سے معاہدے کیے. تو آپ نے پھر ایک انٹرنل پیس اس طرح سے قائم کر دیا. ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی. مسجد نبوی کی جو زمین ہے یہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی. انہوں نے زمین تحفتاً دینا چاہیے, لیکن آپ نے اصرار کیا کہ اس کی قیمت ادا ہونی چاہیے. اگر آپ تحفتاً لے لیتے تو کیا ہوتا؟ آنے والے اصرار کر کے لوگوں کی زمین غصب کرتے اور مسجدیں بناتے. تو اتنی دور تک آپ کی نظر دیکھا کرتی تھی کہ آپ نے زمین مسجد کی مفت نہیں لی. آپ اس کی تعمیر میں خود شریک تھے, اینٹ پتھر ڈھوتے تھے. مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھیں اور چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے تھے کہ بارش ہوتی تھی تو مسجد کی زمین میں کیچڑ ہو جایا کرتی تھی. پکی چھت تو نہیں تھی. کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے, زمین پر ریت اور چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں. 3 دروازے لگائے گئے اور مسجد کے ساتھ چند کمروں کی تعمیر بھی کی گئی کیونکہ آپ کا خاندان اب ہجرت کر آ چکا تھا. اب اسی میں ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ پہلے تو آپ کا ممبر نہیں تھا, آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر جب آپ کا ممبر بن گیا تو آپ ممبر پر چلے گئے. اتنے میں جو کھجور کا تنا تھا اس میں چھوٹے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. اس کو ایک محرومی کا احساس تھا کہ اللہ کے رسول پہلے مجھ پر ٹیک لگاتے تھے اور اب چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, تب کہیں چپ ہوا وہ جا کر. تو آپ دیکھیں کہ جن انسانوں کو ساتھ میسر ہوگا ان کا کیا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آ چکا تھا. سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی 2 ان میرڈ بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ساتھ آ گئی تھیں. تھیں تو 4 بیٹیاں نا آپ کی. ایک بیٹی زینب وہ مکے میں رہ گئی تھی, وہ ابو العاص کی بیوی تھی زینب رضی اللہ عنہا. ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے زینب کو بھی ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی. ایک اور جو آپ کی بیٹی تھیں رقیہ رضی اللہ عنہا, وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں. ان میرڈ 2 تھیں, ام کلثوم اور فاطمہ.
تو یہ 2 غیر شادی شدہ تھیں آپ کے گھر میں. سودا آپ کی بیوی تھیں رضی اللہ عنہا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ ہجرت کر آ گئیں. ان ہجروں کی تکمیل کے بعد آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے ہجروں میں منتقل ہو گئے، اور اب یہ حجرے مسجد نبی کا حصہ بن چکے ہیں. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.